میں ملتمس ہوں جناب خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب نقطہ دان حضرت العلام قبلہ استاد گرامی حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی المجدی صاحب، آپ اپنے پرمغز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے، ان کو میک پیش کرنے سے پہلے پرزوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، جشن معراج النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ وہ سرور کشور رسالت عرش پر جب جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت عرش پر جب جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اللہ اکبر، مگر کیا کریں جو ہم بھی وہاں ہوتے، جو ہم بھی وہاں ہوتے، تو خاک گلشن لپٹ کر، تو خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ مگر کیا کریں نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، امید ٹوٹی رکاب چھوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے، امید ٹوٹی رکاب چھوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اللہ اللہ قربان جائیں اعلی حضرت کے، وہ کیا فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں، یہی راز ظاہر کرنے کے لیے نماز اقصیٰ ادا ہوئی۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں، ہو مانا ظاہر اول و آخر۔ رسول پاک کی شان ہے نا، اول و نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ وہی قرآن وہی فرقان۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں، ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہوں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، کہ دست بستہ ہوں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے
کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر سالانہ اس عظیم الشان نورانی روحانی وجدانی اور اصلاحی محفل پاک میں جمع ہیں، جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ مبارکہ میں یہ انعقاد پذیر ہے۔ حضور شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ، آپ بھی جلوہ گر ہیں، مسند نشین زیر صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر آزاد قیصر رضوی سیفی صاحب المعروف خلیفہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ محبوب مرشد جناب تیمور خان عاشق رسول تیمور خان رضوی سیفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی تمام حمدیں تمام ثنائیں کہ جس نے ہمیں ایسا حبیب عطا فرمایا، ایسا حبیب عطا فرمایا، ایسا حبیب عطا فرمایا کہ جن کے بارے میں جبریل کچھ یوں عرض گزار ہوتے ہیں۔ سنیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبریل سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم بتاؤ ہم کیسے ہیں، کہ تم نے تو دیکھا سارا جہاں دیکھا ہے، تو ہمارے بارے میں ذرا بتاؤ نا کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اتنے شفیق و مہرباں ہیں کہ جب معراج کی شب رسول کریم کے لیے براق آیا تو سرکار رکاب میں قدم بعد میں رکھتے ہیں، پہلے جبریل سے فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ پل صراط سے میری امت کیسے گزرے گی، اگر یہ بتا دو گے تو پھر براق پہ سوار ہوں گے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، بابو جی پڑھ رہے تھے۔ یہ خیرات آپ کی دی ہوئی ہے، یہ عطائیں آپ کی ہیں، یہ سخائیں یہ وفائیں قربان جائیں ان پر۔ رسول پاک نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، فرمایا نہیں پہلے یہ بتاؤ کہ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو پل صراط سے ایسے گزاریں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیا ماجرا ہوا، رسول پاک براق پر سوار ہو گئے اور حضرت جبریل نے رکاب تھام لی، حضرت اسرافیل نے زین سنبھال لی، حضرت میکائیل نے لگام تھامی، اور جناب علی حضرت اسرائیل نے بھی ان کے ساتھ ہو لیے، اور رسول پاک پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری آن بان کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ، جس طرح سے دلہے کو لے کے جایا جاتا ہے، اس طرح سے جب ایک ہی ساتھ میں ایک ہی گھڑی میں سفر معراج کے لیے روانہ ہوئے تو 50,000 قدسیوں نے 50,000 ملائکہ نے ایک ہی صدا بیان کی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود و سلام کے نظارے ایک ساتھ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم نے پوچھا جبریل، وہ شعر کے انداز میں اس طرح ہے، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ تو جبریل کا، حضرت جبریل علیہ السلام کا جو جواب تھا وہ ایک فارسی کے جملے میں ہے کہ آفاق کہاں گردی دام، آفاق کہاں گردی دام، میں پھرا ہوں جہاں بھر میں۔ میں نے آدم کو دیکھا وہ صفی اللہ تھے، میں نے نوح کو دیکھا وہ نجی اللہ تھے، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی وہ خلیل اللہ تھے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی وہ کلیم اللہ تھے، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھا ذبیح اللہ تھے، جہاں بھر میں پھرا، لیکن خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ جبریل کی جان ہے، آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے یعقوب کی آہو بکا اور گریہ زاری بھی سنی، میں نے یوسف کا حسن و جمال بھی تکا، میں نے ان خواتین مصر کو، زنانان مصر کو انگلیاں کاٹتے بھی دیکھا، لیکن جبریل نے بلال حبشی کو آپ کے لیے مارے کھاتے بھی دیکھا۔ آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کیا کہتے ہیں، آفاق کہاں گردی دام، مہر بتا ورزی دام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ تو کیا کہتے ہیں جبریل، لیکن تو چیزیں دیگری، محمد نا خدا ہے،
محمد محمد نا خدا ہے، محمد نا خدا ہے، جب انہیں کہیے تو کیا کہیے؟ محمد نا خدا ہے، جب انہیں کہیے تو کیا کہیے؟ دو عالم کے نگہباں اور فخر انبیاء کہیے۔ دو عالم کے نگہباں امام الانبیاء کہیے۔ عظمت شاہ و بالا بڑی چیز ہے، عرش اعظم کا دولہ بڑی چیز ہے، عرش اعظم کا دولہ بڑی چیز ہے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی، عیسیٰ کو مسیحائی کی عزت بخشی، ہر نبی کو کوئی عظمت کوئی عزت بخشی، لیکن میرے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ پھر سنیے گا، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، موسیٰ کو ید بیضا کی دولت بخشی، عیسیٰ کو مسیحائی کی عظمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، لیکن میرے محبوب کو بے پردہ زیارت بخشی۔ پھر کہنے دیجئے ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے، وہ جو چاہیں تو ہر شب ہو شب اسرا، ان کے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ہاں ان کے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، ان کے لیے صرف دو چار قدم عرش بری ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، چند گنے چنے انگلیوں پہ گن لوں گا، چند گنے چنے میں انگلیوں پہ گن لوں گا، نام ازبر ہیں، چند گنے چنے لوگ کہتے ہیں، چند گنے چنے، میری بات کو توجہ سنے گا، چند گنے چنے میں نام انگلیوں پہ گن لوں گا، گنے چنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن صحابہ سے پوچھو کہ کن کے جیسے، ان سے پوچھتے ہیں۔ رسول پاک میرا نماز کے اندر آسمان کو دیکھتے ہیں، تہیت میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ان صحابہ پہ قربان جائیں، نماز بڑی خشوع و خضوع سے پڑھنے والوں، نماز بڑی خشوع و خضوع سے پڑھنے والوں، ان صحابہ سے پوچھو امام الانبیاء کے پیچھے نماز اور زیارت رسول اللہ کی، کہ نماز کے اختتام پر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے تھے؟ سوال یہ ہے کہ پڑھ نماز رہے ہو، دیکھ رسول اللہ کو رہے ہو؟ اے صحابہ، اے صحابہ، اے نجم الہدا، اے صحابہ ہمیں بتلائیے پڑھ نماز رہے تھے کس کی؟ اللہ کی، دیکھ رسول اللہ کو رہے تھے۔ محمد نا خدا ہے، جب کہیے تو پھر کیا کہیے؟ دو عالم کے نگہباں فخر الانبیاء کہیے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتلائیے، نا خدا سے جدا ہے، سبحان اللہ، کہیے تو کیا کہیے؟ سبحان اللہ، تو پھر محبوب خدا کہیے۔ تو عزیزان، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کو کیوں دیکھ رہے تھے؟ فرمایا میں نے آسمان میں جنت کے نظارے کر لیے، ان کے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں۔ عزیزان، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ عرش اعظم کے دولہ بڑی چیز ہیں، عرش اعظم کے دولہ بڑی چیز ہیں، عرش اعظم کے دولہ بڑی چیز ہیں، عظمت شاہ والا بڑی چیز ہے، اے فرشتو وہ سلطان معراج ہے۔ اے فرشتو، یہ جبریل کہہ رہے ہیں دروازہ کھٹکھٹا کر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل کہہ رہے ہیں اے فرشتو وہ سلطان معراج ہیں، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے، تم جو دیکھو گے حیران ہو جاؤ گے۔ زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، زلف تفسیر واللیل بن جائے گی، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، چہرہ قرآن سارا نظر آئے گا، مثل قرآن آپ کا چہرہ انور
کہ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، میں اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی نظر سوئے افلاک پر اٹھتی ہے ناصر، چاند بھی مجھے تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی رات 27 رجب المرجب شب معراج، اس رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم اس رات اللہ رب العزت کے بلانے سے، اللہ رب العزت کے انویٹیشن پر، اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، حضرت جبریل کے پیغام لے جانے پر، اللہ تعالیٰ کے براق کے انتظام فرمانے پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب معراج کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء، 15واں سپارہ، پہلی آیات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو راتوں رات اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام فرمانے کے چند طریقے ہیں، ان میں سے یہ طریقہ بھی ہے کہ جب کوئی بڑی بات کہنی ہوتی ہے تو اپنی صفت سے شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی بڑی بات کہنی ہو، جس کا لوہا منوانا ہو اور اس کے لیے اہمیت بیان کرنی ہو، تو اس کے لیے پہلے اپنی صفات میں سے کوئی صفت بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ الرحمن، قرآن کی بات تھی، الرحمن علم القرآن، انسان کی تخلیق کی بات تھی، خلق الانسان، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے اپنی صفت بیان کی اور آخر میں بھی 2 صفات بیان کی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا معجزہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ، معراج کا ایسا معجزہ ہے کہ جو عقل دنگ کر دیتا ہے، جو انسانی عقل کو دنگ کر دیتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا کہ عرش کی عقل دنگ ہے۔ رسول پاک اتنی بلندی پر تھے کہ سورج جو تھا وہ بھی ایسے نظر آ رہا تھا، بس کیسے؟ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آفتاب ہے، جانے مراد اب کدھر یہی تیرا مقام ہے۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا بھی رکے نہیں، سر لامکاں تک چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ۔ یہ انسانی عقل کو دنگ کر دینے والا معجزہ۔ ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میں نے اس پر بات کی تھی، بس سمجھانے کے لیے ذرا تیزی سے میں اس کو سمجھا دوں۔ سائنسی پہلوؤں میں ٹائم ٹریول کی بات ہوتی ہے کہ انسان روشنی کی طرح سفر بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ صرف سوچنے کی بات ہے، صرف کرنے کی بات، کہنے کی بات ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے معاشرہ جن و انس، اگر تمہیں استطاعت ہے، اچھا اللہ تعالیٰ نے طاقت لفظ نہیں بولا، قوت لفظ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے قوت لفظ نہیں بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قوت کا لفظ نہیں بولا، طاقت کا لفظ نہیں بولا، علم کا لفظ نہیں بولا، استطاعت کا لفظ بولا۔ پتہ کیا چلا اس استطاعت کے لفظ سے؟ کہ تم دنیا بھر کے اندر جتنے خزانے ہیں، میری بات توجہ سنیے گا، میں نے آپ کے لحاظ سے بھی گفتگو کی، اب تھوڑی سمجھنے کے لیے بھی گفتگو سن لیں۔ ان استطاعتم کا لفظ کس لیے بولا اللہ رب العزت نے؟ کہ دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، اس میں سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اور دوسرے جتنے بھی آلات بنانے کے لیے دھاتیں ہیں، سب اکٹھی بھی کر لو، سارے وسائل استعمال بھی کر لو۔ یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم، تم جتنی بھی استطاعتیں اکٹھی کر لو گے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، تم اس آسمان سے باہر نہیں نکل پاؤ گے، تم اس آسمان سے
बाहर नहीं निकल पाओगे। आज साइंस बातें करती है, बड़े बड़े पढ़े लिखे इस्तातों वाले, बड़े बड़े मालो ज़र वाले ये बातें करते हैं कि इंसान टाइम ट्रैवल भी कर पाएगा, एक लम्हे में जा भी आएगा, आ भी आएगा। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, ये इंसानी अकल को हैरान कर देने वाली बातें हैं। मेराज में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ये अजमतें भी अता फरमाई हुई हैं कि इतनी सराअत से, इतनी तेजी से रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज मस्जिद अक्सा तक पहुंचे। मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों की सैर फरमाई, फिर अंबिया से मुलाकात भी फरमाई, फिर 9 बार अल्लाह की बारगाह में नमाज के मामले में भी गए। इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी बातें, इतने सालों का सफर एक साथ में तय करना कितना बड़ा कमाल है, कितना बड़ा कमाल है। चंद लम्हों में अल्लाह अकबर। रसूल करीम ने सुबह जब कुफार के सामने ये तज़किरा छेड़ा तो कुफार ने बड़ा मजाक किया और इस तरह की बातें की कि जो कुर्बान जाएं यारे गार पर, यारे मैदार पर, यारे तस्दीक पर। बोले सुभान अल्लाह। यारे जो तस्दीक करें हर मामले में, जो तस्दीक करें हर मामले में। अल्लाह अकबर। कुफार ने बड़े मज़ाक़ खेज़ अंदाज से, बड़े मज़ाहिया और बड़े हंसी और बड़े तंज़िया लहजे में कहा, अबू बकर ज़रा बताओ कि कोई इस तरह भी हो सकता है कुर्बान जाए सैयदना सिद्दीक़ अकबर पे? तुम इल्म गैब नबी की बात करते हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कुर्बान जाए। आपने ये नहीं कहा कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आपने ये कहा, आपने ये फरमाया कि ये रसूल पाक ने फरमाया है कि ऐसी बात दुनिया में कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को ये पता था। अल्लाह अकबर। तो कुफार ने कहा, हाँ तुम्हारे यार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, फरमाया अगर उन्होंने फरमाया है तो फिर सच ही फरमाया है। बात अगर उन्होंने फरमाया है तो फिर सच ही फरमाया। अल्लाह अकबर। अजीजान, सी मेराज कराज मुहब्बतां दा नहीं सी हर एक दी समझ विच आण वाला। बाज़े आखदे किवें गया बिना दरवाज़ियां तो ओ अरशा ते जान वाला। अकल ओथे अकल नूं अबर की दखल ओथे अकल नूं अबर की दखल ओथे इथे जाने जान वाला या ले जान वाला। मैं अब्दुर्रहमान को बार बार इशारा करता हूँ क्योंकि ये इस तरह के मुताले मेरे साथ करता रहता है। साइंसदान कहते हैं कि आसमान में हर तरफ से नहीं कोई जा सकता, उसके लिए खास दरवाजे हैं। जैसे कि एयरप्लेन उड़ते हैं, तैमूर खान साहब आप भी बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, एरोप्लेन उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं, उनके लिए खास रास्ते हैं, उन रास्तों के अलावा वो कहीं उड़ नहीं सकते। कहीं जमीन की ग्रेविटी कैसी है, कहीं जमीन की कश से शकल कैसी है। लोग हैरान है कि दरवाजे कैसे ढूंढे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। अरे जाने जान वाला या ले जान वाला। वो कायनात के मुकफ्फल दरवाजों को खोलकर जिब्रील उनके साथ दरबारियों की तरह, मीकाईल उनके साथ गुलामों की तरह, इसराफील उनके साथ, इज़राइल उनके साथ और बुर्राक उनके साथ जो जन्नत में पला बड़ा वो उनके साथ। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कायनात के मुकफ्फल दरवाजे खुलते चले गए और आप वहां तक पहुंचे जहां पर आला हजरत फरमाते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू सिदरतुल मुंतहा तक। क्या बात है। थके थे रूहुल अमी के बाजू। कहां वो दामन, कहां वो पहलू कि वो सादतें, वो रिफाते मुहम्मदी के साथ, वो सादतें कि आपके साथ जाने का, आपके साथ सैर करने का। यूं तो आसमान हमने कई बार देखा, जिब्रील अमी के उस तखय्युलाती मंजर में पहुंचा हूं कि क्या अंदाज होगा। यूं तो आसमान मैंने कई बार देखा है, बार बार आया हूं, बार बार गया हूं, लेकिन या रसूलल्लाह आपके साथ जो सादतें मिल रही थी, ये क्या बात है इन सादतों की। कहां वो दामन, कहां वो दामन, कहां वो पहलू। उम्मीद टूटी, रकाब छूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। वो किस निगाहे हसरत से जिब्रील अमी तक रहे होंगे कि या रसूलल्लाह आप नूर, मुझे नूरियों का सरदार कहा गया है, आप कैसे नूरी हैं, समेत जोड़ों के जा रहे हैं, वो भी सिदरतुल मुंतहा से ऊपर।
सर पे रखने को जो मिल जाए नालाने पाक हुजूर, तो फिर हम भी कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। वो निगाह हसरत तक रही थी कि वो जिन्हें लोग बशर कहेंगे और बशर की आड़ में खुद जैसा कहेंगे, वो क्या जानते हैं कि जिब्रील का अकीदा निगाह हसरत क्या तक रही है? वो तक रही है नालाने पाक हुजूर को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नालैन के साथ समेत अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं। पढ़िए वन नजम, सूरत नजम को पढ़िए। अल्लाह ताला ने बड़ी बात कहनी हो तो मजहर की बात करते हैं, जो कायनात में मजहर हो। ऐसे आलतू फालतू फिर साहब सरकार वो आप एक लफ्ज बोलते थे, नत्थू फत्तू खैरे की बात नहीं। अल्लाह बात करते हैं मजहर की, जो कमाल हो उसकी। तो हर मजहर को बयान करके अल्लाह अपने हबीब की शान को बयान करना चाहता होता है। सुनिए, सूरतुन नजम में सितारा मजहर है, सितारा मजहर है। साइंस की थ्योरियों में सितारे को के बारे में ये भी ख्याल पेश किया जाता है कि ये सूरज से बड़े सितारे भी मौजूद हैं। क्यों जी? हैं ऐसी साइंसी थ्योरियां कि सूरज से बड़े सितारे भी मौजूद हैं। अल्लाह ने मजहर का जिक्र किया अपने हबीब की शान बयान करने के लिए। वन नजम वन नजम इज़ा हवा, एक सितारा है तारिक। उसकी तफसीर में हुजूर आपकी कदमों के खैरात पाकर इल्म के साथ लगाव हुआ तो पढ़ा कि तारिक ऐसा सितारा है कि अल्लाह और उसके रसूल फरमाते हैं कि कायनात को हमने पिलरों पर थामा हुआ है। इस जमीन को हमने पिलरों के साथ जोड़ा हुआ है, ये गिर नहीं सकती। इसको हमने फलकी यसबहून वफी फलकी यसबहून, हमने इस जमीन को बड़े सलीके से एक जगह पर ठहराव में दिया हुआ है। ये जमीन गिर नहीं सकती, पिलर के साथ है। आप कायनात, आप जमीन अर्थ का जायजा जब तस्वीर में लेते हैं, पिलर नजर आते हैं? नहीं ना नजर आते। कहाँ है वो पिलर? वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिक, वो आसमान पर तारिक मौजूद है, क्या तुम्हें इसका अदराक और फहम है कि वो तारिक क्या है? अन-नज्म साकिब, वो बड़ा शोले वाला नजम है, सितारा है। और साइंसदान आज मान गए उस बात को कि जमीन उन सितारों की वजह से, जिन्हें हुजूर आपकी जुबान में और इल्म की जुबान में कुतुब शमाली और जनूबी कहा जाता है, साइंसदान कहते हैं उन कुतुबी शमाली सितारों की वजह से जमीन में ऐसी कशिश मकनतीसी है कि जमीन अपने ठहराव में मौजूद है। तो बड़ी बात जब रब ने फरमानी हो तो मजहर की बात करते हैं। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। या रसूलुल्लाह, आप खुद से कुछ नहीं कहते, आप वो फरमाते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से वही किया हुआ होता है। सुभान अल्लाह। तो सदीक अकबर जानते थे केड़ा औंदी रीस करे जिन्हें मुंह में रब बोले। अगर रसूल पाक ने फरमाया है तो सच ही फरमाया है। वो सरवरे किश्वरे रसालत अर्श पर जब जलवागर हुए थे, नए निराले तुरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। अगर अल्लाह ने मौका दिया ना, तैमूर खान साहब और पीर आज़ाद साहब और सरकार हुजूर, अल्लाह ने अगर मौका अता फरमाया आपकी दस्ते शफकत की वजह से, तो तफसीर के अंदर हम आपको ऐसा इनकलाबी डंग देंगे, एक ऐसा साइंसी इर्तका के नजरियात के मुताबिक कुरान मजीद की तफसीर को ऐसा बयान करके आपके सामने रखेंगे कि आपको बैक वक्त इल्म ज़ाहिर भी मिल रहा होगा इंशाअल्लाह और इल्म बातिन भी मिल रहा होगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, कमाल हो गया। इसी सूरत में आगे चल के अल्लाह ने फरमाया सुम्मा दना, सुम्मा कहते हैं फिर, सुम्मा दना। मैंने डॉक्टर अब्दुल हकीम शरफ कादरी सियालकोटी का तर्जमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अब्दुल हकीम शरफ कादरी सैफी सियालकोटी का तर्जमा पढ़ा। उस तर्जमे में वो क्या कहते हैं? सुम्मा दना, सुम्मा दना। अल्लाह ताला के हबीब, या आला हजरत ने भी लिखा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अभी मेरे पास मौजूद। सुभान अल्लाह। सुम्मा दना, अल्लाह ताला के हबीब अल्लाह के इतने करीब हो गए, इतने करीब हो गए कि कोई पर्दा दरमियान में हायल न रहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को शरफ अता फरमाने थे, कमालात अता फरमाने थे कि अहले यहूद भी मौजूद होंगे, अहले यहूद भी मौजूद होंगे।
عیسائی بھی ہوں گے، کرسچن بھی ہوں گے، بدھ مت بھی ہوں گے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے، اور نئے نئے مذاہب، ایتھیزم، دہریہ پن، ملحدیت، یہ بھی ہوگی، اور میں اپنے حبیب کو آخری نبی بنا کر بھیج رہا ہوں تو سارے کمالات عطا کر کے بھیجو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اتنے قریب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہیں وہ جوش لن ترانی، وہ لن ترانی کے اسرار، اور کہیں براق و جبرائیل، کہیں موسیٰ علیہ السلام عرض گزار، وہ لن ترانی کے اسرار بار بار کئی بار، پھر یار آ کوہ طور پر، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کتنی سال تھے، کلام اللہ، اللہ سے کلام کی بھی، اللہ سے کلام کی بھی عطائیں کہ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے کہاں کوہ طور پر ہم کلام ہونا، کہاں عرش معلیٰ پہ ہم کلام ہونا۔ سبحان اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ رسول پاک نے اللہ سے ذکر کیا، اللہ سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، السلام علیک یا ایھا النبی۔ تو یہ تشہد میں جو آپ تشہد پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو عرش معلیٰ پر سر لا مقام پر ہوئی۔ سبحان اللہ، اسی لیے رسول پاک نے، غیب دان نے، مخبر صادق نے اسی لیے فرمایا نماز مومنوں کی معراج ہے، سبحان اللہ، کہ جو میری باتیں اور اللہ کے ہم دونوں کے درمیان ہوئیں وہ روز پڑھتا رہے، 5 بار پڑھ، ہر بار معراج کو یاد کر، میری عظمتوں کو بھی جان لے، اللہ کی مجھ سے محبتوں کو بھی جان لے، اور جو تیرے لیے شفاعتیں کی ہیں میرے امتی اسے بھی پہچان لے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے بار بار یا الہی مجھے زیارت عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرما رہے لن ترانی، یہ کون سا صیغہ ہے، نفی جہت بلند، نفی کا صیغہ ہے نا، لن ترانی کا مطلب ہے ہرگز نہیں دیکھ پائے گا۔ کیا معنی ہے اس کا، یہ نہیں کہ دیکھ نہیں سکے گا، بعد میں دکھا دیں گے، یہ بہت بڑا صیغہ ہے نفی کا، کہ صاف انکار، نہیں دیکھ پائے گا۔ پھر بھی اسرار ہم کلام جو ہوتا ہے، کبھی مجھ سے حالات بھی پوچھتا ہے، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور مجھ سے راز و نیاز کی باتیں بھی کرتا ہے، تو آج ذرا زیارت عطا فرمانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو ذرے برابر اللہ نے نور نچھاور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نور نچھاور فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے، اور طور جو تھا، جو بہت طاقتور پہاڑ تھا، وہ سرما بن گیا، تو جل گیا، جل کر خاک سر ہو گیا۔ تو عزیزان، کہاں وہ اور کہاں آسمان پہ ڈائریکٹ ملاقات، وہ معاملہ دیکھیے، اور یہاں سنیے گا، وما زاغ البصر وما طغى، اے حبیب دیکھا تم نے ہمیں، عجب بات ہے نا، کائنات کا کلیہ ہے۔ میں حضرت حسنین صاحب بابو جی سرکار کہہ رہے تھے کہ ہم نے عجب ہیں گنبد خضرا کے نظارے، تو یہاں نظارہ تعریف نہیں کر رہا، ناظر تعریف کر رہا ہے۔ کس کی، نظارے کی، کہ وہ نظارہ ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہم ناظر ہیں۔ اور کیا یہ خوب بات ہو کہ نظارہ ناظر کی تعریف کر دے، سبحان اللہ، اللہ کا نظارہ تھا نا، تو نظارہ ناظر کی تعریف کر رہا ہے۔ وما زاغ البصر وما طغى، اے حبیب اگر میں عارفانہ انداز میں کہوں، تیری آنکھوں میں جو کجلے ہیں اس کی کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں جو کجلے ہیں کیا بات ہے، ان کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، وما زاغ البصر وما طغى، حبیب تو نے ہمارے نور کو ایسے دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے، نہ تیری آنکھیں چندیائی ہیں نہ بند ہوئی ہیں، نہ تیری آنکھیں چندیائی ہیں نہ بند ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ناظر کی تعریف نظارہ کر رہا ہے، کہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اچھا، کمال بات، کمال بات، بڑی بات، مسلمان ہیں ہم،
उम्मती रसूलुल्लाह के हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया को मानते हैं, उनकी अज़मतों का इकरार करते हैं, उनके मोअज़ात का इकरार करते हैं, उनकी शान व अज़मत का इकरार करते हैं, उनके कमालात, उनके हसनात सबको मानते हैं, उनकी खसूसियात को मानते हैं, उनके शमाइल, उनके खसाइल सबको मानते हैं। लेकिन रसूल पाक के कमालात इतने हैं कि सुनकर जो अग़यार हैं, कुफार हैं, वो कहते हैं हमारे नबियों की इज्जत तुम घटाते हो। तो किसी ने कह दिया आला हज़रत के सामने कि शान यूसुफ भी घटी है, इसी दर से घटी है, तो आला हज़रत ने चुप करा दिया, खामोश रह, बल्कि क्या शान यूसुफ भी बड़ी है तो इसी दर से बड़ी। सुभान अल्लाह। हम उनकी शान नहीं घटाते, उनकी शानें बहुत ज़्यादा, बहुत बुलंद, और हमने उसका जिक्र भी किया। लेकिन रसूल पाक के कमालात इतने हैं कि क़यामत तक के लिए उनके कमालात के एक ज़र्रे को भी कोई पा नहीं सकता। तो जिब्रील ने क्या कहा, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तो चीज़ें दीगरी। हुज़ूर कोई कमी रह गई हो तो माफ़ी चाहते।